اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پروگرام کس کی پکار میں میں ہوں آپ کا میزبان سید فضیل عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں NH نیوز۔ آج ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پروگرام کس کی پکار میں اپنی پکار شامل کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کی صاحبزادی اور رکن پنجاب اسمبلی محترمہ سیدہ زہرا نقوی صاحبہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ ہم ان کو پروگرام کس کی پکار میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ MP صاحبہ، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کس کی آزادی میں خواتین کا کیا کردار رہا ہے اور اس میں خواتین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں واضح کرنا چاہوں گی کہ بیت المقدس تمام ادیان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چاہے وہ مسیحی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں۔ اور اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو تاریخ اسلامی میں ہمیشہ سے تمام مسلمانوں کی یہ کوشش رہی ہے، جدوجہد رہی ہے کہ ہم قدس کو کبھی اپنے ہاتھوں سے نہ کھوئیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں، جب آخری لشکر جو ہے رسالت مآب کا، وہ لشکر اسامہ تھا جس کو انہوں نے رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا، اور یہ قدس کے لیے ہی تھی، اس کے آزادی کے لیے۔ اور یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر انبیاء جو ہیں وہ مدفون ہیں۔ ہمارے لیے تاریخی لحاظ سے بیت المقدس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، قبلہ اول ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اور یہ غاصب یہودیوں کی حوالے ہو چکا ہے۔ وہ بھی کس وجہ سے؟ مسلمان حکمرانوں کی عدم توجہی کی وجہ سے، اور مسلمانوں کے آپس میں انتشار کی وجہ سے، میں اتحاد کی وجہ سے، چونکہ ہم لوگ فرقوں اور گروہوں میں بڑھ چکے ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہیں۔ عربی اور عجمی کا جو ہم لوگوں کا اختلافات ہیں، اور جو ہے وہ اس بنیاد پر، اس بیس پر جو ہے وہ ہم ایک سے جدا ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ جو ہے وہ جب سے 1948 سے اسرائیل معرض وجود میں آیا ہے، تب سے یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس سے پہلے فلسطینی آرام سے جو ہے وہ اپنے شہر میں رہ رہے تھے، لیکن دنیا بھر سے ایک سازش کے تحت یہودیوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا اور اسرائیل کے نام سے ایک ناجائز ریاست کو قائم کیا گیا۔ اب اس ناجائز ریاست کو جب قائم کر دیا گیا تو اب ہم، چونکہ آپ نے اس سے خواتین کے بارے میں صرف سوال کیا ہے، تو پہلے تو میں بتاؤں آپ کو کہ خواتین کے کردار کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی قوم نہ تو زوال کا شکار ہو سکتی ہے اور نہ ہی عروج تک پہنچ سکتی ہے۔ بے شک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، رہبر کبیر، کہ ہمارا ہزاروں اور کروڑوں درود و سلام ہو ان کی ذات اقدس پر، کہ جن کے مرہون منت ہے آج کا دن بھی، کہ اگر واقعا امام خمینی جو ہیں وہ انقلاب اسلامی ایران کے فوری طور پر کامیاب ہونے کے بعد اس دن کو یوم القدس کا نام نہ دیتے تو آج دنیا اسلام جو ہے شاید فلسطین کو بہت آسانی کے ساتھ بھلا چکی ہوتی کہ مسئلہ فلسطین کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ شاید واقعا یہ جو مسئلہ تھا اس کو اتنا ہائی لائٹ نہ کیا جاتا اگر امام خمینی کی زحمات نہ ہوتی۔ انہوں نے پورا فوکس کیا اس مسئلے پر، پوری توجہ دی، اور جو ہے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ یہ صرف کسی ایک نہ خاص فرقے کا مسئلہ ہے، نہ کسی ایک خاص ملک کا مسئلہ ہے، پوری امت اسلامی کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے اس قبلہ اول کو صہیونیوں کی قید سے چھڑوانا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اور وہی امام خمینی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عورت کی گود سے مرد معراج تک پہنچتا ہے۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ امام کا جو یہ قول ہے یہ ہمیں ہر جگہ پر نظر آتا ہے۔ خود فلسطین کی جو خواتین ہیں، اگر وہ فلسطینی مائیں جو ہیں وہ ان بہادر بچوں کو پروان نہ چڑھاتی کہ جو ظالم کے ٹینکوں کے سامنے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی غلیل لے کر مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں، اس نے تربیت دی ہے۔ یہ ان ماؤں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ تم نے مقاومت کرنی ہے، تم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ بالکل۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آج
مرد بھی محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو یہ ان کے گھر کی تربیت کا اثر ہے. یہ سب خواتین کر رہی ہیں وہاں پر بھی اور دنیا عالم اسلام میں بھی. جی جی بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مرد کے عروج اور زوال میں ایک پیچھے کامیاب عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. تو میں یہاں پر آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ معاشرے کے اندر، خصوصاً ہمارے معاشرے میں، خواتین کس کی آزادی کے حوالے سے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کر سکتی ہیں؟ جی بالکل. خواتین جو ہیں وہ سب سے پہلے یہ کہ ہماری خواتین کو مسئلہ فلسطین کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ ایک مسئلے کو خود کلیئر نہیں ہوتے ہیں ایک مسئلے میں، تو آپ اس کو پھر تربیت نہیں دے سکتے ہیں. تو لہٰذا مسئلہ فلسطین کو سمجھانے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی خواتین کو. مسئلہ فلسطین کیا ہے، روزے قدس کیا ہے. کیا صرف ہم ایک فلسطین کی بات کرتے ہیں؟ نہیں. خود امام خمینی نے اور جتنے بھی ہمارے مراجعین اور جتنے بھی ہمارے مجاہدین ہیں، شہید قاسم سلیمانی جیسے مجاہد کہ جن کا جو انہوں نے اپنی فورس بنائی ہوئی تھی، اس کا نام ہی قدس فورس تھا اور آپ کا مقصد ہی قدس کی آزادی کے لیے جدوجہد تھا. بالکل. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو اجاگر کریں خواتین کے لیے، ہماری خواتین کے اندر اتنی اویئرنیس ہو کہ سمجھیں کہ مسئلہ فلسطین کیا ہے. جب اور یہ یوم القدس صرف ایک دن کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا دن ہے جو تمام دنوں پر افضل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پورے ماہ مبارک رمضان جو پورے سال میں سے بہترین مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے میں سے جو ایک افضل ترین دن ہے اس کا، وہ جمعے کا دن ہوتا ہے. جمعے کے دن کو سید الایام کہا جاتا ہے، اور وہ بھی ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ جو کہ بہت فضیلت والا جمعہ ہے. اس دن کو جو ہے وہ یوم مستضعفین بنایا گیا ہے. یعنی اب ہمیں مسئلہ فلسطین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری ماؤں کو، ہماری خواتین کو جب سمجھیں گی تو پھر بچوں کی تربیت میں اپنے کردار کو ادا کر سکیں گی. کہ اگر ہم یوم القدس مناتے ہیں تو صرف ہم ایک قدس کی بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قدس ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن دنیا جہان میں جہاں پر بھی مستضعفین موجود ہیں، جہاں پر بھی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، خواہ وہ فلسطین کی سرزمین ہو، خواہ وہ کشمیر کی سرزمین ہو، یمن ہو، یا پھر ہندوستان میں جہاں پر بھی کہیں پر ظلم کیا جا رہا ہے، تمام مستضعفین جو ہیں وہ ظالموں کے خلاف اس دن میں اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروائیں گے. اگر کوئی قلم اٹھا کے کر سکتا ہے وہ قلم اٹھائے گا، اگر کوئی تلوار اٹھا سکتا ہے وہ تلوار اٹھائے گا، اگر کوئی جو ہے وہ اپنی آواز کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے گا، اگر کوئی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے مالی لحاظ سے معاونت کر سکتا ہے تو وہ اس طرح سے کرے گا. تو یعنی ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور شروع سے ہی اپنے بچوں کے اندر جو ہے ایک وحدت کا عنصر شامل کریں کہ ہم فرقہ واحدت سے نکلیں اور اپنے بچوں کے اندر ایک اتحاد کی فضا قائم کریں. کبھی ہمارے معاشرے کے اندر جیسے ہمیں مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں تقسیم کر کے جو ہے وہ لڑایا جا رہا ہے آپس میں، ایک دوسرے کے خلاف ہم محاذرائے میں مصروف ہیں. تو جب تک یہ ہماری وحدت نہیں ہوگی کہ ہم ایک ظالم کے خلاف ایک یک زبان ہو جائیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل. تو لہٰذا ان پوائنٹس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے ماؤں کو. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، قدس کی آزادی میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماؤں کا بہت ہی اہم کردار بنتا ہے. تو محترمہ، میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اس خواتین کو اس مسئلے میں ان کی تربیت پہلے ضروری ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قدس کی آزادی میں خود خواتین کی کس طریقے سے تربیت کی جا سکتی ہے اور کیا کیا چیزیں ان کی تربیت کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں؟ جی، پہلی تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنی جو تربیت ہے، جس جہاد کو روایات نے جہاد اکبر کہا ہے، وہ تربیت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. جب سپاہ اسلام جو ہے وہ ظالموں کے خلاف ڈٹ کر واپس آتی ہے تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اب یہ جہاد اصغر کر کے آ رہے، وہ جہاد اکبر کرنا باقی ہے.
ماشاء تو خواتین یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ وہی ہے کہ شاید جو اسلحہ اٹھا کر ہم ظالم کے سامنے جائیں گے، یہ بعد کا مرحلہ ہے، یہ جہاد اصغر ہے. جہاد اکبر خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے. جتنی ہم لوگ اپنی تربیت کریں گے، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے، ریاکاری سے دور رہیں گے، اپنے اندر خلوص پیدا کریں گے، اپنی عبادات پر توجہ دیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلی جو منزل ہے تقویٰ کی وہ ہے واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے بچانا. سب سے پہلی منزل ہے تقویٰ کی. اور اگر کوئی خاتون، اگر ہمارے معاشرے کے افراد جو ہیں وہ اس پہلی منزل کو، پہلے مرحلے کو بخوبی اور بطور احسن انجام دے دیتے ہیں، اس مرحلے سے گزر جاتے ہیں، پھر مستحبات و مکروہات کی بات آتی ہے. اور پھر واقعاً وہ اس طرح سے اس مرتبے میں پہنچ سکتے ہیں کہ کسی بھی میدان میں ایک دفعہ ممکن ہے کہ خاتون کا جو جہاد ہے وہ اسی میں ہو کہ اس نے جو ہے وہ سپاہ اسلام کے لیے کھانا بنا کر دینا، اس میں آر محسوس نہ کرے، وہ اس کھانا بنانے کو جہاد اس کا ہوگا، وہ جہاد کہلائے گا. ایک مرتبہ ایک خاتون کو جو ہے وہ اتنی ٹریننگ دیتی جاتی ہے کہ اس کو اسلحہ چلانا آ جاتا ہے، تو اس کا جہاد ہی اسلحہ سے چلانا ہوگا. ایک مرتبہ ایک خاتون کو اگر یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ تمہارا کام جو ہے وہ سپاہ اسلام کے جو افواج ہیں ان کے جوتوں کو پالش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تو ہمیں اس ہر کام سے تیار رہنا چاہیے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بہت بڑا اور جو بہت ایسا کام ہو کہ جس میں ہماری بہت عزت افزائی ہو، جس میں ہمیں پروٹوکول ملے، ہمیں وہ کام کریں گے تو شاید ہماری بہت بڑی خدمت ہوگی. نہیں، ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. اپنی تربیت اس طرح سے کریں کہ جو بھی ہمارا وظیفہ شرعی بنے اس میں اپنے آپ کو پیش کرنے میں آر محسوس نہ کریں اور اپنی ذمہ داری کو بطور احسن نبھا سکے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور پروگرام کس کی پکار میں اپنی پکار کا بہت احسن طریقے سے شامل کیا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہر کام میں، خصوصاً کس کی آزادی میں جہاں مرد، جوان، بوڑھے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ڈاکٹرز، علماء اور تمام تنظیمیں، ہر طبقہ جہاں فرنٹ لائن پر کس کی آزادی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہاں خواتین بھی پیچھے نہیں ہیں، بلکہ یہ مرد جو سامنے آتے ہیں ان کی پشت پر یہی خواتین ان کی تربیت کرتی ہیں اور ان کو میدان میں لے کر آتی ہیں. جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے NH نیوز. اللہ حافظ.